الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد ولد فليحسن اسمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیرت کورس میں جو سلسلہ درس ہے عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج ہم اس کا 19واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے نام رکھنا۔ انسانی زندگی میں جیسے اس کی شادی ہوتی ہے اور ولیمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے کسی گھر میں کوئی بھی اولاد پیدا ہو تو انسان اس کا نام رکھتا ہے۔ تو یہ نام رکھنا اگر اپنی مرضی اپنے طور طریقے سے ہوگا تو یہ پھر ایک عادت ہی بنے گی، لیکن اگر ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھیں گے تو ہماری یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے جو ہدایات ہیں ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ آدمی جب بھی اپنی اولاد کا نام رکھے تو نام اچھا ہونا چاہیے، اس کا معنی اس کا مفہوم معلوم کر دیا جائے اور اچھے مفہوم والا نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ جن ناموں کا مفہوم غلط ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو برقرار نہیں رکھا بلکہ ان کو بدل دیا، جیسے کہ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ برا نام ہو تو اسے بدل دینا چاہیے۔ جیسے ایک صحابیہ آئی، ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے عاصیہ، عین کے ساتھ، عین الف عا صاد یا ہا، عاصیہ، اس کا معنی ہے گناہ گار، معصیت سے نکلا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی جمیلہ، آپ کا نام عاصیہ نہیں ہے، آپ نافرمان نہیں ہو، آپ کو ایک اچھی اور خوبصورت عورت ہے، تو آپ نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اپنے نام، اپنی اولاد کے نام اچھے چننے چاہیے، برے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا، میری دلی یہ خواہش تھی کہ میری کنیت ابو حرب ہو۔ ابو حرب کا معنی جنگ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، قتال کرنے والا، بڑا جنگجو آدمی، ابو الحرب، حرب کہتے ہیں لڑائی کو۔ تو ظاہر ہے کنیت تو تب رکھتے جب اولاد میں سے کسی کا نام حرب ہوتا۔ چنانچہ جب پہلے بیٹے پیدا ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے نام رکھا، اس کا نام حرب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیا نام رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نام رکھ دیا حرب۔ تو مقصد یہی تھا کہ میری کنیت ہو جائے گی ابو الحرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، نام بدل دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا بیٹا ہوا تو پھر اس کا نام حرب رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے، پہلا حسن اور دوسرا حسین۔ پھر تیسرا بیٹا ہوا تو پھر اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے جب معلوم کیا فرمایا کہ نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ یعنی سارے ناموں کو جس کے معنی غلط بنتے تھے، جس سے بدشگونی جو ہے وہ لی جا سکتی تھی، برے معنی کی طرف سے چلا جاتا تھا، ایسے ناموں کو آپ نے برقرار نہیں رکھا بلکہ خوبصورت نام چن کر رکھے کہ ان کے نام یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح
جب نام رکھنا ہے تو اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے جو بہت اچھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہی بھیجتے وقت انہی ناموں سے خطاب فرماتے تھے، یا موسیٰ، یا آدم، یا ابراہیم، یا عیسیٰ۔ تو جن ناموں کو اللہ تعالیٰ پکار کر کسی سے خطاب کرتے ہو تو کتنے اچھے نام ہوں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، احب الاسماء الی اللہ اسماء الانبیاء، اللہ تعالیٰ کو نبیوں کے نام بڑے ہی محبوب نام ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نام پسندیدہ نام ہیں۔ تو اگر ان ناموں پر نام رکھا جائے تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح ایسے نام جس سے فخر اور اپنی ذات کی تعریف کا مفہوم نکلتا ہو، ایسے نام رکھنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن عمر بن عطا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام رکھا برہ۔ برہ کا معنی نیکی کرنے والی۔ یہ ایک بڑا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ عورت نیکی کرنے والی ہے، بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ جب یہ بات زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نام رکھنے سے منع کیا ہے، اور دلیل کیا دی؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، پاکیزگی کا دعویٰ نہ کیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے، کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اس لیے اپنے فخر کے طور پر اور اپنی ایک دعوے کے طور پر اپنے ناموں کو ایسا نہ رکھنا جس میں ایک تعریف کا دعویٰ نکلتا ہو کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اسی طرح جو فاسق قسم کے لوگ ہیں، فساق ہیں، نافرمان ہیں، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نافرمان لوگ گزرے ہیں، ایسے ناموں سے کبھی اپنے بچوں کا نام نہیں رکھنا۔ اسی طرح نام رکھنے کے بارے میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ بچے کا نام سوچتے سوچتے اتنی دیر نہ لگا دے کہ 7واں دن بھی گزر جائے، بعض اوقات مہینہ گزر جاتا ہے، عارضی طور پر ایک نام رکھ لیا جاتا ہے، نام طے نہیں کیا جاتا۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ بچے کا زیادہ سے زیادہ بھی اگر نام رکھنا تاخیر ہو جائے تو 7ویں دن تو ضرور رکھ دینا چاہیے۔ جیسے اس کا 7ویں دن جو ہے ختنہ کروانا ہے، اس کے سر کے بال منڈوانے ہیں، اسی طرح اس کا نام بھی طے کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقہ کے بارے میں مرہون ہوتا ہے، رہن رکھا ہوتا ہے، یذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری، یا اگر بڑے جانور میں سے حصہ لینا ہے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، یہ اس طرح بھی اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ اور فرمایا وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں، وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھ دیا جائے۔ تینوں کام جو ہے یہ 7ویں دن تک ہو جانے چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے پہلے سے کوئی نام طے کر رکھا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا معنی غلط بنتا ہے، برا نام ہے، تو اسے بدل دینا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کان یغیر الاسم القبیح، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ برے ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہے تو اسے بگاڑنا نہیں چاہیے، برے لقب سے اسے پکارنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو نہ بلایا کرو، کسی کا برا نام نہ رکھا کرو، برے القاب سے نہ پکارا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔
اسی طرح جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان ناموں سے کسی انسان کو پکارنا نہیں چاہیے. جیسے عبد الرحمن عام طور پر نام رکھا جاتا ہے تو اس کو مختصر کر کے رحمان کہنا، یہ رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو جیسے عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے. جیسے اللہ کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح رحمان کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کو کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا. عام طور پر اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے اپنی کمپنیوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، رحمان اینڈ سنس، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص نام ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ کسی اور کے مخلوق کے لیے لینا جائز نہیں. تو اس میں احتیاط کرنا. اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو وہ تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اگر آج تک کسی سے ایسا ہو چکا ہے تو وہ اس نام میں ایسی تبدیلی کر دے، رحمان کی بجائے عبد الرحمان رکھ لے. چاہے کسی کمپنی کا نام رکھنا ہے، اپنے کسی دکان کا نام رکھنا ہے، تو اس کو عبد الرحمان کے نام سے پکارا جائے، صرف رحمان کہہ کر نہ پکارا جائے. اسی طرح اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بچہ بھی ہے، یعنی کوئی صاحب اولاد نہیں ہے یا ابھی بالکل وہ بچہ ہے، اس کی کنیت رکھنا بھی جائز ہے. ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص خادم ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا ایک پرندہ اس نے پال رکھا تھا، تو وہ کسی وقت مر گیا. تو جب مرا تو وہ بڑا افسوس اس کو ہوا، بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. جیسے بچے چھوٹے چھوٹے پرندے پالتے ہیں، اگر مر جائے تو بڑا افسوس کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، یعنی اس بچے سے بھی آپ نے اظہار افسوس کیا اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے ابو عمیر تیرے اس پرندے کا کیا بنا ہے. یعنی اس کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے آپ نے اس کی کنیت کر دی. حالانکہ اس کی اولاد نہیں ہے، خود بچہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی کنیت کر دی. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب نے اپنی اپنی کنیت رکھی ہے، میری تو اولاد نہیں ہے، میں بھی کنیت رکھنا چاہتی ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی رکھ لو، عبداللہ کہہ لوں. تو معلوم ہوا کہ جس کی اولاد نہ ہو یا خود ابھی کوئی آدمی صاحب اولاد نہیں ہے یا چھوٹی عمر کا ہے تو وہ بھی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے. یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. نام رکھنا کس کا حق ہے؟ سب سے زیادہ حقدار والد ہے. والد جو ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے. لیکن اگر گھر میں کوئی دادا دادی نانا نانی یا کوئی بھی بڑا فرد ہے، وہ اگر نام تجویز کر دے اور والد اس کی بات کو جو ہے وہ رکھ لے اور اس کی نفی نہ کرے صرف اس لیے کہ والدین خوش ہو جائیں، تو یہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ چاہے وہ کسی کا نام تجویز کیا ہوا رکھ لے یا خود اپنی مرضی سے نام رکھے. اس کا سب سے زیادہ حقدار والد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خود رکھا ہے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ یحییٰ نام آج سے پہلے کسی نے کبھی نہیں رکھا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب ترین ناموں میں سے دو نام بڑے محبوب ہیں. ان میں سے ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کا اگر ہم نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو عمل ہوگا وہ ایک عادت نہیں ہوگا بلکہ عبادت بن جائے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جمرہ ہے. جمرہ کہتے ہیں انگارے. اچھا، انہوں نے کہا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام شہاب. شہاب کا معنی آگ کا شعلہ. اچھا، انہوں نے پوچھا تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فرقہ، گرم قبیلہ ہے، گرمی والا.
پھر انہوں نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا حربۃ النار، میرا گھر ہے، یعنی آگ کا جو علاقہ ہے وہ میرا گھر ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا وہ گھر کس علاقے میں، کس ایریا میں واقع ہے؟ اس نے کہا ذات اللظہ، یعنی جو بڑی بڑی شعلے والی جگہ ہے وہاں ہے۔ اور اگر تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا گھر جل جائے، یعنی ایسی برے نام، اپنا بھی نام برا، والد کا نام بھی برا، قبیلے کا نام بھی برا، تو برے ناموں کو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ایک جلیل القدر صحابی نے پسند کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نام رکھنے میں معنی کا خوب اہتمام کیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا نام پکارنے کی بجائے اس کا جو برادری ہے، جو اس کی ذات ہے، قبیلہ ہے، اس کے نام سے پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس میں ایک اعزاز ہوتا ہے۔ مثلا ملک صاحب کہہ کر گجر صاحب، چودھری صاحب، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے مقصود اس کا اعزاز نہیں ہوتا۔ عقیقے کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس پر کوئی وعید سنائی ہے یا نہیں؟ وعید تو کوئی نہیں ہے، بس جیسے میں نے آج ایک حدیث سنائی کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ معلق ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی قربانی کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا لڑکا ہو تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری جو ہے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا عقیقہ ہے۔ یہ کل بھی میں نے جو بات بتائی تھی شاید کچھ لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آئی تھی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن تک کرنا مستحب ہے۔ اس کو صرف مستحب کہا جا سکتا ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لیں، اگر 14ویں دن بھی نہیں کر سکتا تو 21ویں دن کر لیں۔ بس یہ 3 مرحلے مستحب کے ہیں، اس کے بعد مستحب بھی نہیں رہتا، جائز ہو جاتا ہے۔ بس ایک مباح ہے، کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس میں جو میں نے بتایا تھا کہ 7ویں دن کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے 7ویں دن کرنا ہے۔ اس کی پہچان کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے پچھلا دن جو ہے وہ اس کا 7واں دن بنتا ہے۔ جیسے جمعے کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات اس کا 7واں دن ہے، اور اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ اس کا 7واں دن ہے، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو منگل اس کا 7واں دن ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب بھی کبھی اس نے یہ عقیقہ کرنا ہے تو اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ 7واں دن کرے، یعنی اگر وہ منگل بنتا ہے تو وہ منگل ہی کے دن اس کا عقیقہ کرے، چاہے سال بعد کرے، 2 سال بعد کرے، مباح ہے، جائز ہے، تو وہ جب بھی کرے تو وہ 7واں دن کرے۔ عبداللہ نامی آدمی کے جو ہے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، میرے نام پہ نام تو رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ ابو القاسم، یہ بھی اس وقت تک ممانعت تھی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب آپ تشریف لے کے دنیا سے تو اب ابو القاسم بھی کنیت رکھنا جائز ہے۔ اس وقت صرف اشتباہ کی وجہ سے منع کیا گیا۔ جی، بڑے جانور میں سے عقیقے کا حصہ جو ہے، قربانی کے جانور میں عقیقہ کا ایک حصہ رکھا جا سکتا ہے عقیقے کے لیے۔ مسجد کا نام رحمان یا الرحمان رکھنا جائز ہے، یا مسجد کا نام المعبود رکھنا کیسا ہے؟ چونکہ رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی جگہ کا، کسی فرد کا خالی رحمان نام نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ مسجد الرحمان یعنی اضافت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مسجد الرحمان، رحمان تبارک و تعالیٰ کی مسجد، اس طرح نام رکھ سکتے ہیں۔ المعبود یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہاں مسجد المعبود کے نام سے نام رکھ سکتے ہیں کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی یہ مسجد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔
تو یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. پوچھا ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا مصنون ہے، اگر اس سے بڑی عمر ہو جائے تو میں نے بتایا 14ویں دن کر سکتے ہیں، 21ویں دن کر سکتے ہیں. یہ 3 مرحلے مستحب ہیں، اس کے بعد صرف جائز ہے، پھر سنت بھی نہیں رہتا، مستحب بھی نہیں رہتا. یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون کون سنت پر عمل کر رہا. اچھا، یہ سوال پوچھا ہے کل دعوت ہوئی تھی، تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم عمل کریں. تو کل کھانا جب کھایا جا رہا تھا تو کون کون جو ہے وہ آداب کھانا کے پابندی کرتا ہے. اگر اس میں کسی نے پابندی کی ہے تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے ماشاءاللہ. اور بھی کوئی ساتھی ہوں جیسے پورے کھانے کا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہماری جو کہ کلاس ہے، ایک دوسرے کو ترغیب دینا مقصود ہے. جب بھی ہمیں کوئی عمل کا موقع آئے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور ورنہ تو باقی تو ہم سنتے سناتے رہتے ہیں، عمل کرنا اصل مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تعلیم و تعلم پر عمل کرنے کی